اچھا ہمارے گھر والے صرف ہمارے بھائیوں سے نہیں بلکہ میرے چچا میرے ماموں سب سے پردہ ہے, حالانکہ وہ تو خاندان کے بڑے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں ہم نے ان کو اتنی اجازت, ہم نے کیا, وہ تو خاندان میں اجازت شریعت میں بھی ہے کہ بھائی, کیونکہ وہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بچیاں کیا ہوتی ہیں, لڑکیاں یا جو بہویں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں نا. تو اتنا ہے کہ پردے میں سر پہ ہاتھ رکھ لیں, پردے کی پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پردے کے ساتھ وہ آ کے سلام کر لیں. اب جیسے میرے تو چچا ہے نہیں, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے, چچا یا ماموں گھر میں آتے ہیں تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں بھائی میرے ماموں ہیں, بڑے بزرگ ہیں, جا کے کیا کرو, پردے کے ساتھ جا کے سلام کر لو, تاکہ رسپیکٹ بھی ہو اور پردہ بھی ہو. بلکہ جو بڑے کزن ہیں گھر والوں کے, جیسے کوئی ایجڈ کزن ہے, عمر زیادہ ہے, تو بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, تو بھائی پردے کی پابندی کے ساتھ جا کے ان کے سامنے کیا کر لو, سلام کر لو. یا چچا ماموں وغیرہ ہیں وہ ہاتھ رکھ لیں سر کے اوپر پردے کے ساتھ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اتنی گنجائش ہے یہ تو, تاکہ اس بڑے کو آپ پروٹوکول بھی تو دو نا, پتہ تو چلے خاندان کا بڑا ہے. وہ بھی بالکل 6 کلومیٹر دور جا کے بیٹھے گا تو اس کو یہ احساس کیسے ہوگا میں خاندان کا بڑا ہوں. تو اسی طرح بھابھی اگر عمر میں زیادہ ہے, ماں کی جگہ ہے, تو پھر پردہ تو کرے گی وہ, لیکن آپ سفر پہ آنے سے پہلے, سفر پہ جانے کے بعد سلام کرو گھر میں, ٹھیک ہے نا, سلام کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کرنا چاہیے. چچی ہے, ممانی ہے, چچی اور ممانی کا بھی آپ سے پردہ ہے, لیکن وہ خاندان کی بڑی ہیں تو پردے کی پابندی کے ساتھ وہ آپ کو سلام کریں. بلکہ آپ جا کے کیا کرو, سلام کرو, خیر خیریت پوچھ لو کہ بھئی آپ کے چچی ہے نا, وہ چچا کی بیوی ہے تو بڑی ہے, چچا کی جگہ ہے, لیکن نامحرم ہے, کیونکہ چچا کے مرنے کے بعد چچی سے شادی جائز ہے, ماموں کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ممانی سے نکاح جائز ہے, تو نامحرم ہے. لیکن چونکہ خاندان کے بڑے ہیں تو پردے کے ساتھ آپ ان سر پہ ہاتھ بھی رکھوا سکتے ہو. میرے خاندان میں جو بزرگ خواتین ہیں اگرچہ نامحرم ہے, لیکن جب وہ آتی ہیں تو ہم جاتے ہیں, اپنی پگڑی نیچے کر لیتے ہیں, بھائی ہمارے سر پہ کیا رکھ دو, ہاتھ رکھ دو. اب ہماری والدہ کی کزن ہے, عمر زیادہ ہے, تو ان کے پردے کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو بالکل ینگ جوان عورتوں کے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی چلو جی, تھوڑا ان کو احساس ہوگا کہ بھائی ہمیں عزت دے رہا ہے, سمجھتا ہے. بلکہ یہ کام تو ہم یہ بھی کرتے ہیں, کسی دوست ہے قریبی, اس کی والدہ ہے ذرا عمر زیادہ ہے, تو وہاں بھی میں چلا جاتا ہوں, جی آپ کی والدہ سے آشیرواد لے لیں, انڈیا میں آشیرواد کہتے ہیں نا اس کو, تو وہ ایجڈ ہے, تو ذرا جو بوڑھی خواتین ہیں, ایجڈ ہیں, ان کے احکام اور ہیں. کمال کی بات ہے کہ آج کل بوڑھی عورتیں پردہ کر رہی ہیں, جوان بالکل نہیں کر رہی. تو آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی لبرل عورت جو دین پہ آنا چاہتی ہے, تو آخری درجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکارف تو لے لینا کم از کم. چلو چہرے کا پردہ نہیں کرتی, لیکن اسکارف تو لے لینا. اصل میں تو چہرے کا پردہ بھی فرض ہے, لیکن آخری درجہ کیا ہے کہ چلو اسکارف تو لے لے, وہ بھی نہیں لے رہی, تو پھر تو شرعی حدود کو آپ بالکل ہی کراس کر رہے ہیں نا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے گھروں میں پردہ کراؤ بھائی. اپنی بیگم کو بول دو کہ بھائی میرے بھائیوں کے سامنے آپ نے نہیں آنا. وہ کہے گی اچھا دوسروں کے سامنے تو آپ چلے جاتے ہو, آپ کہو گے بھائی میں بھی نہیں جاؤں گا. اب کوئی اور آ رہا ہو تو پھر آپ اس کے مکلف نہیں ہو. بھائی کیا ہو گیا, آپ اپنی بیگم کو بولو کہ تم میرے بھائیوں کے سامنے مت آنا. وہ کہے گی اچھا میری بہن آتی ہے تو آپ بھی تو بیٹھ جاتے ہیں, تو اس کو میں نہیں بیٹھتا, آپ کی بہن بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا گھر ہے, وہ آگے بیٹھتی ہے, تو میں کیا خود بھگا دو, میری طرف سے اجازت ہے. سمجھتے ہو کیا بولو, میری طرف سے اجازت ہے, اس کو منع کر دو کہ نہیں آئے میرے سامنے. تو کیونکہ پھر آئے ہوئے مہمان کو آپ بھگا نہیں سکتے منہ پہ کہ آپ یہاں بیٹھی ہو دفعہ ہو جائیں, پھر یہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. تو عورت پہ پردہ فرض ہے کہ وہ نہ آئے آپ کے سامنے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟